کیا آپ بھی وہ عورت ہیں جو رات کی گہری خاموشی میں آنسو بہاتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آنسو ضائع جائیں گے؟ کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن رکو، کیا واقعی کوئی نہیں دیکھ رہا؟ نہیں، وہ رب آپ کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جی ہاں، فرشتے اترتے ہیں، دروازے کھلتے ہیں اور ایک ایسا منظر پیش آتا ہے جسے کوئی قلم بیان نہیں کر سکتی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ جب آپ کی آہ فرش سے اٹھتی ہے تو عرش پر کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی خیالی آواز نہیں ہے، یہ وہ اصلیت ہے جسے آپ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی مگر اپنی روح میں محسوس ضرور کر سکتی ہیں۔ اب بس ایک لمحہ میرے ساتھ رکیے، کیونکہ میں آپ کو وہاں لے جا رہی ہوں جہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ کیا آپ کسی سے محبت کرتی ہیں؟ کیا آپ کسی چیز کو پسند کرتی ہیں؟ یا آپ اپنے کسی رزلٹ کی وجہ سے پریشان ہیں؟ آپ نوکری چاہتی ہیں لیکن آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا؟ آپ اپنے پسندیدہ شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہیں لیکن آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ اگر ایسا ہے تو آج کی اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ غور سے سنیں، دنیا میں لاکھوں عورتیں ہیں، وہ جو دن بھر مضبوط بن کر چلتی ہیں، وہ جو سب کا سہارا بنتی ہیں، ماں بن کر، بہن بن کر، بیٹی بن کر، بیوی بن کر، وہ جو سب کے لیے مسکراہٹ بکھیرتی ہے، سب کے دکھ سنتی ہے، لیکن جب اس کے دکھ سننے کی باری آتی ہے تو کوئی نہیں ہوتا، وہ جو سب کے زخموں پر مرہم رکھتی ہے، لیکن جب رات اترتی ہے، جب گھر کے سب اپنے کمروں میں جا چکے ہوتے ہیں، جب پردے گر جاتے ہیں اور اندھیرا چھا جاتا ہے، تو وہی عورت ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں، وہی جو صبح سب کے سامنے ہنس رہی تھی، وہ تنہائی میں خاموشی سے چھپ کر رو رہی ہوتی ہے۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا، کسی کو خبر نہیں کہ اس نے دن بھر کتنے تیر اپنے سینے پر کھائے، کتنے بے رحم جملے اس نے نگل لیے، کتنا بوجھ اس نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا اور کسی نے پوچھا تک نہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب وہ تھک ہار کر سجدہ کرتی ہے، تب وہ لمحہ ساری دنیا سے مختلف ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر جو ساری تھکن، ساری تکلیف، سارے آنسو تھے جو اس نے دن بھر روکے تھے، وہ سب ایک دم بہہ پڑتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے بند باندھ کر رکھا ہوا دریا پھوٹ پڑا ہو، اور وہ رب سے شکایت نہیں کرتی، وہ کسی انسان سے گلہ نہیں کرتی، وہ بس اپنے رب سے کہتی ہے، اے اللہ مجھے طاقت دے، میں اکیلی ہوں مگر تیرے ساتھ ہوں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ کی رحمت اس پر چھا جاتی ہے، جب اس کے سجدے میں بہنے والے ہر آنسو کی قدر لکھی جانے لگتی ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ جب کوئی عورت سجدے میں روتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ رب جو عرش پر ہے، وہ اس عورت کے اتنا قریب آ جاتا ہے جتنا کوئی نہیں آ سکتا۔ اور حیران کن بات، اللہ اس عورت کے رونے سے ناراض نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس عورت نے اپنا دکھ چھپانے کی بجائے اپنے رب کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، وہ سیدھی اپنے رب کے پاس آئی، اور بس پھر کیا ہوتا ہے؟ بعض وقت اسی لمحے، اسی سجدے میں تقدیر بدل جاتی ہے۔ کوئی مشکل جو برسوں سے تھی وہ آسان کر دی جاتی ہے، کوئی دروازہ جو بند تھا وہ کھول دیا جاتا ہے۔ لوگ نہیں جانتے، وہ سوئے رہتے ہیں، لیکن آسمانوں پر اس عورت کے لیے سہولتیں اتاری جا رہی ہوتی ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ عورت کا رونا کمزوری نہیں، اللہ کی خاص توجہ کا لمحہ ہے۔ لیکن اب آگے سنیے، کیونکہ یہ تو صرف آغاز تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ اس عورت کی دعا کو 3 طریقوں سے قبول کرتا ہے۔ وہ 3 دروازے جو صرف اس کے لیے کھلتے ہیں، لیکن وہ راز اگلے حصے میں ہے۔ بس اتنا جان لینا کہ آپ کا ہر آنسو قیمتی ہے، اور جو رب آپ کو دیکھ رہا ہے وہ کبھی بھی آپ کو بھولے گا نہیں۔ اب سنیے، آپ نے دیکھا
کہ ایک عورت جب تھک کر سجدے میں گرتی ہے تو وہ لمحہ کتنا گہرا ہوتا ہے، لیکن اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس لمحے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو ہزاروں عورتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہیں، اور میں آپ کو 4 نکات میں سمجھاتی ہوں کہ اللہ اس عورت کے ساتھ کیا کرتا ہے جب وہ سجدے میں گر کر روتی ہے۔ اللہ اس کے دل پر ایسا سکون اتارتا ہے جو لفظوں میں نہیں آتا۔ کبھی کبھی اسی لمحے سجدے میں جب آنسو رک جاتے ہیں اور وہ عورت سر اٹھاتی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے سینے سے کوئی پہاڑ اتار دیا گیا ہو۔ وہ نہیں جانتی کہ کیا ہوا، اس کی مشکل حل نہیں ہوئی، اس کی کوئی دعا ظاہری طور پر قبول نہیں ہوئی، لیکن اس کے دل میں ایسا سکون اترتا ہے جیسے کوئی کہہ رہا ہو، اب میں ہوں تیرے ساتھ۔ یہ سکون دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی، اور راستے کھول دیتا ہے جن کی اسے امید بھی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی وہ عورت اگلی صبح اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ بدل گیا ہے۔ وہ کام جو سالوں سے رکے ہوئے تھے وہ چلنے لگتے ہیں، وہ دروازے جو بند تھے وہ کھل جاتے ہیں، وہ مسئلہ جو حل ہوتا ہی نہیں تھا وہ خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ وہ حیران رہ جاتی ہے، وہ سوچتی ہے یہ کیسے ہو گیا، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں یہ وہی رات کا سجدہ تھا، یہ وہی آنسو تھے جو اس نے چھپ کر بہائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آنسو دیکھے، اس کی مجبوری دیکھی اور اس کی تقدیر کے دروازے کھول دیے۔ اللہ اسے وہ دیتا ہے جو اس نے مانگا بھی نہیں تھا، اور اس سے بھی زیادہ بہترین دیتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی عورت اس چیز پر رو رہی ہوتی ہے جو اسے نہیں مل رہی ہوتی، وہ سوچتی ہے کہ وہی اس کی خوشی ہے، وہ راتوں رات اسی کے لیے آنسو بہاتی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے وہ چیز اس کے لیے زہر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ اسے دے دے تو یہ عورت تباہ ہو جائے گی، تو اللہ کیا کرتا ہے، وہ اسے وہ نہیں دیتا جس پر وہ رو رہی تھی، وہ اسے اس سے بھی بہترین دیتا ہے، کبھی اتنا بہتر کہ وہ عورت خود حیران رہ جاتی ہے، اور پھر وہ کہتی ہے یا اللہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہی اللہ کا کریم ہونے کا وعدہ ہے، وہ اس عورت کے آنسو ضائع نہیں ہونے دیتا بلکہ انہیں اس کی سب سے بڑی نعمت سے بدل دیتا ہے۔ اللہ کبھی جواب دینے میں دیر نہیں کرتا، بس صحیح وقت میں جواب دیتا ہے۔ کبھی کبھی وہ عورت سوچتی ہے میں روئی، میں نے مانگا لیکن کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی، ہاں اسی لمحے سن لی، لیکن قبولیت کا وقت ابھی نہیں آیا۔ وہ عورت نہیں جانتی کہ اس کی دعا عرش پر محفوظ ہے، وہ نہیں جانتی کہ اللہ اس کے لیے وہ چیز تیار کر رہا ہے جو اس کے تصور سے بھی بالا تر ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ دیر سے آنا بلا کر نہیں آتا، بلا بہتر کر کے آتا ہے، بس اسے صبر کرنا ہے، تھوڑا اور صبر، کیونکہ جو رب اس کے آنسو گن رہا ہے کیا وہ اسے بھول سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، عورت کے آنسو اللہ کے نزدیک اس لیے قیمتی ہیں کیونکہ وہ عام طور پر اپنی تکلیف کسی کے سامنے نہیں رکھتی، وہ سب کے لیے مسکرا کر جیتی ہے، وہ اپنے دل کا بوجھ چپکے سے دباتی رہتی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ کن حالات سے گزرتی ہے، کون سی بات اسے راتوں کو جگاتی ہے، کون سی مشکل وہ اندر ہی اندر برداشت کرتی ہے۔ اسی لیے جب وہ سجدے میں روتی ہے اللہ اس کے ہر قطرے کو عزت دیتا ہے۔ دنیا اس کے آنسو کو کمزوری سمجھے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ قربت کی علامت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عورت جب سجدے میں روتی ہے تو اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، لیکن اب ایک اور گہری بات سنیے جو ہر عورت کے دل میں کبھی نہ کبھی آتی ہے۔ وہ دن بھی آتا ہے جب وہ عورت سوچتی ہے میں نے مانگا، میں نے رو کر مانگا، میں نے سجدے میں سر رکھ کر مانگا، لیکن کچھ نہیں ہوا، کوئی جواب نہیں آیا، اور پھر اس کے دل میں ایک اور بہت تکلیف دہ بات آتی ہے، شاید اللہ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا، شاید میری دعا ضائع ہو گئی۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی رات کو تکیہ بھگو کر یہ سوچا ہے کہ بس اب اور نہیں ہوتا، میں تھک گئی ہوں؟ اگر ہاں تو آج کی بات صرف آپ کے لیے ہے۔ وہ لمحہ جب مایوسی دل میں گھر کرنے لگتی ہے، جی ہاں ایسا ہوتا ہے، ہم اتنے ٹوٹ جاتے ہیں، اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں آنسو کے سوا کچھ نہیں بچتا، اور پھر ہم اللہ سے شکایتیں کرنے لگتے ہیں، اپنے دل ہی دل میں
اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، سب کو تو سب کچھ دے دیا لیکن مجھے کیوں کچھ نہیں دیا؟ کیا میں اتنی گنہگار ہوں؟ یہ آواز بہت حقیقی لگتی ہے نا؟ یہ آواز ہر عورت کے دل میں کبھی نہ کبھی اٹھتی ہے، لیکن سنیے، اس آواز کے جواب میں ہاں بھی ہے اور نہ بھی، اور جواب آپ کو یقین دلائے گا کہ آپ کی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ شاید وعدے کا وقت بہت قریب ہے، آپ کہتی ہیں کب تک صبر کروں، تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ جانتی ہیں کہ وہ لمحہ کتنا قریب ہے؟ آپ نہیں جانتی، لیکن جو آپ کا رب ہے وہ جانتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ بس اب اور نہیں ہو سکتا، بالکل اسی لمحے آپ کی دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے۔ آخری سانس میں راحت آتی ہے، آخری قطرے میں پیاس بجھتی ہے، آخری آنسو کے بعد صبح ہوتی ہے۔ تو بس اتنا جان لیجئے، دیر اس لیے ہے کہ بہتر ہو رہا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کو بھلا دیا گیا ہے۔ وہ آپ کو کبھی بھولا نہیں۔ آپ کہتی ہیں لگتا ہے اللہ مجھے بھول گیا ہے۔ نہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ آپ کو کبھی نہیں بھولا۔ وہ خود فرماتا ہے بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ جب آپ رات کو اٹھ کر اسے پکارتی ہیں تو وہ سن رہا ہوتا ہے، جب آپ چھپ کر اسے سرگوشی کرتی ہیں تو وہ جواب دے رہا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جواب اس شکل میں نہ آئے جو آپ چاہتی ہیں، لیکن وہ آ رہا ہے، اور سنیے، وہ آپ سے اتنا قریب ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آپ کی پکار اور اس کے جواب کے درمیان بس ایک پلک جھپکنے کا فاصلہ ہے۔ ہاں، اتنا قریب، تو پھر آپ یہ کیوں سوچ رہی ہیں کہ وہ سن نہیں رہا؟ جو مانگا ہے وہ ملے گا، بس انتظار کرنا سیکھیں۔ جب آپ اللہ سے کوئی چیز مانگتی ہیں تو وہ دیتا ضرور ہے۔ وہ ہو سکتا ہے فوراً دے، اور ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بہترین دے، لیکن وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ بس آپ کو ایک کام کرنا ہے، جب ناممکن حالات آپ کو مایوسی کی طرف دھکیلنے لگے تب بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا۔ جب سارے دروازے بند ہو چکے ہوں تب بھی اپنے رب کا دروازہ مت چھوڑنا، کیونکہ جب آپ ہار مان کر یہ کہہ دیتی ہیں یا اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ زندگی سے ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ وہ آہ جو ٹوٹے ہوئے دل سے نکلتی ہے وہ کبھی واپس نہیں آتی، وہ سیدھی عرش تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر اللہ اس کا جواب دیتا ہے ایسے انداز سے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہی قبولیت کا اصول ہے۔ صبر رکھیں، دعا کریں اور معجزوں کو پالیں۔ ہو سکتا ہے آج رات آپ کی دعا قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے کل صبح آپ کی زندگی بدل جائے، ہو سکتا ہے ابھی اگلے لمحے جب آپ یہ سن رہی ہوں وہ دروازہ کھل جائے جس کا آپ نے سالوں سے انتظار کیا۔ بس آپ مایوس نہ ہوں۔ اب سنیے سب سے پراسرار حصہ۔ آپ نے دیکھا کہ عورت جب سجدے میں روتی ہے تو اللہ اس کی دعا کو کس طرح قبول کرتا ہے، لیکن اب میں آپ کو وہ بتاتی ہوں جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے اور وہ جو اوپر ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جب آپ رات کی تنہائی میں روتی ہیں آسمان پر کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تعالیٰ ہر رات جب رات کا آخری تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو دنیا کے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے معاف کروں؟ جی ہاں، یہی وہ لمحہ ہے، وہ لمحہ جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتی ہیں اور آپ کی آواز عرش تک پہنچتی ہے، وہی لمحہ جب آپ فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہی لمحہ جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہی لمحہ جب اللہ خود پکارتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے، اور آپ سجدے میں ہوتی ہیں، آپ اپنے رب سے لو لگا کر رو رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، یا اللہ بس میں ہوں اور تو ہے، تو کیا اللہ اس کی پکار کا جواب نہیں دے گا؟ کیا وہ جو خود کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھے پکارے میں جواب دوں، کیا وہ آپ کی پکار کو نہیں سنے گا؟ ہاں بالکل سنے گا، اور جواب بھی ضرور دے گا۔ اب بتائیے، جب وہ عورت سجدے میں روتی ہے اور جب وہ اپنے رب کے لیے روتے ہوئے اسے پکارتی ہے تو کیا اللہ اس سے محبت نہیں کرے گا؟ اور وہ جو اپنے آنسو صرف اس لیے بہاتی ہے کہ وہ اس سے محبت میں شامل نہیں کرے گا؟ ہاں بے شک وہ اس سے محبت کرتا ہے،
اور پھر فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر زمین والے بھی بغیر جانے اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ جب عورت ٹوٹے ہوئے دل سے اس کی طرف مائل ہوتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، تو جو الفاظ آپ کے دل سے نکلے اللہ آپ کے معاملات کو ایسے حل کرے گا آپ خود حیران رہ جائیں گی، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اے اللہ ہمیں خود کے قریب کر دے اور زندگی میں وہ دائمی سکون عطا فرما جو کبھی نہ جائے۔ ہمارے ہر گناہ جو ہم سے جانے انجانے میں ہوئے ان کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔